الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کے شروع میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ روزانہ درود پاک کی کثرت کیا کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی ہم عمل کر سکیں۔ تو آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے موت کے قاصد، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دوستی۔ تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے موت نہیں آنی۔ مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا ہر بندہ جو اس دنیا میں آتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مجھے موت آنی ہے۔ اور مومن کے لیے تو تحفہ ہے موت۔ تو موت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ موت کو یاد کیا کرو۔ تو موت انشاءاللہ میں آج آپ کو اس موت کے بارے میں کافی دلچسپ اور سبق آموز باتیں بتاؤں گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ جو سچ ہے۔ یعنی آج ہم لوگوں کا جنازہ تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت میں ہم اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ ہم نے بھی کل ہمارا بھی جنازہ لوگ پڑھنے آئیں گے، ہم نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں آئے گا اس نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ چلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، مجھے آپ صرف یہ بات کمنٹس میں بتا دیں کہ اقامت کے بعد آپ کتنی دیر جماعت کا آپ انتظار کرتے ہیں۔ اقامت کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جاتی ہے۔ آج جب ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم اس کی اذان یا اقامت نہیں کہتے، کیونکہ اس کی اقامت اور اذان ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ بات اسے بتا دی گئی ہوتی ہے اذان اور اقامت ہو گئی ہے، صرف جماعت کھڑی ہونی آپ کی باقی ہے، جماعت کھڑی ہونی باقی ہے۔ اور آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ جماعت کھڑے ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا، ہم تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو دنیا سے جی نہیں لگانا بلکہ موت کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موت کی کچھ نشانیاں، کیونکہ ہمارے انبیاء کرام ان کے بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے، کئیوں کی ان کے ساتھ دوستی رہی ہے۔ تو آج میں آپ کو انشاءاللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو تو پتہ ہے کہ مشہور انبیاء کرام میں سے ہیں، اور ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی، تو اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری روح قبض کرنے کا جو کام ہے انہیں عطا کیا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ وہ ہر انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام آئے
تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے وفات سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد بھیج دوں گا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد آپ کی وفات سے پہلے بھیج دوں گا۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کرنے کا وقت آیا نا، تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ تو حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاہ بالوں کے بعد سفید ہونا، یہ میں آپ کو موت کے قاصد بتا رہا ہوں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ 3 قاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ پہلا قاصد سیاہ بالوں کے بعد سفید بال آنا، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ پہلا کیا ہے کہ سیاہ بالوں کے بعد سفید بالوں کا آ جانا، یعنی اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آ جانا۔ دوسرا موت کا قاصد ہے وہ ہے جسمانی طاقت کے بعد کمزوری۔ اب اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی کمر جھکنے لگ پڑتی ہے، تو یہ اس کی جسمانی طاقت کمزوری کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور یہ اس پر اسے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میرے پاس آیا کہ ملک الموت کے ایک قاصد تو نہیں ہے، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، یہ تیسرا قاصد۔ اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام موت سے پہلے انسان کی طرف یہی میرے قاصد ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے، کہ موت سے پہلے میرے انسان کے پاس جو بھیجے قاصد جو میں بھیجتا ہوں وہ یہی قاصد ہے۔ تو ایک عربی شاعر کے 2 عربی اشعار میں آپ کی طرف آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس میں قدر عبرت ہے، عبرت کا نشان ہے، ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مدد الدہر والایام والذنب حاصل، مدد الدہر والایام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل، نعیمک فی الدنیا غرور وحسرہ وعیشک فی الدنیا محال وباطل۔ ان ترجمہ اشعار کا میں بیان کرتا ہوں۔ وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہیں، موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہے، تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکہ اور تیرے لیے باعث حسرت ہیں، اور دنیا میں دائمی رحمتیں پانے کا تیرا تصور خام خیالی ہے۔ دوستو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت سے پہلے جو قاصد بھیجے جاتے ہیں وہ قاصد ہماری طرف ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری طرف یہ قاصد آ تو نہیں گئے۔ ویسے تو جس طرح بچہ ہے چھوٹا وہ پیدا ہوتا ہے تو موت ہو جاتا ہے، تو اس کی طرف یہ قاصد شاید ایک قاصد آیا ہو، شاید ان میں سے تینوں نہ آئے ہوں، تو لیکن جو قاصد بتائے گئے ہیں وہ میں نے آپ کی طرف عرض کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اور بتایا جاتا ہے کہ معلوم ہوا کہ موت کے آنے سے پہلے ملک الموت اپنے قاصد بھیجتے ہیں۔ بیان کردہ 3 قاصدوں کے علاوہ بھی احادیث میں مزید قاصدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ مرض کانوں اور آنکھوں کا تغیر، یعنی پہلے نظر اچھی ہونا پھر کمزور پڑ جانا، اور سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرا پان کی آمد، یہ بھی موت کے قاصد ہی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت کے قاصد آ گئے ہوں گے، لیکن باعث غفلت ہم نے ان پر غور و فکر نہ کیا ہوگا۔
اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موت کا قاصد ہے، مگر بندہ اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو نزلہ سے بال سفید ہو گئے، یہ تو بچہ ڈپریشن لینے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے، یہ تو بچے نے اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہے اس وجہ سے بال اس کے سفید ہو گئے ہیں، یہ سوچتا بہت ہے اس وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں۔ کیا ہم اپنے بہانے لگاتے ہیں کہ ہم اس بات سے وہ جو اصل حقیقت ہے اس سے ہم منہ پھیر سکیں، لیکن ہمیں منہ نہیں پھیرنا۔ اور اس کے بعد بیماری بھی ایک ملک الموت کا قاصد ہی ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو بیماری معمولی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہی بیماری ہمارے جان یعنی ہماری موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیا ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس سے ہم اپنی توبہ کرتے ہیں یا ہم اگلی دفعہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ میری ویڈیو آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس میں آپ مجھے اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔